سینیٹر صاحب، آپ نے حکم نامہ سنا ہوگا آج، یعنی عوامی عہدوں کے حامل یہ افراد ہیں، وہ گورنر ہوں، چیف منسٹر ہوں یا اور بہت سارے گھروں کے سامنے سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ جی رکاوٹیں ہٹائیں، خود کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ؟ ایکچولی جی میں اس سے اتنا واقف نہیں ہوں، جو ہوا آپ نے چلے اطلاع دے دی. آج ہمارا 28واں یوم تاسیس تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ہمارے جد و جہد اور جو اتنی اسٹرگل ہمارے بانی چیئرمین کی ہے، اس کو ایک طرح سے اس کا جشن منانے کا دن بھی تھا، اور ساتھ اس کے پھر ہمارا جو ایک سیاسی جد و جہد جاری ہے اس کی تجدید عہد اور وہ سب جو ہے سلسلہ اس کا بھی. تو زیادہ وقت تو ہمارا توجہ ادھر ہی تھی. ساری دوپہر ایک ہماری تقریب تھی، ابھی ختم ہوئی ہے آدھا گھنٹہ پہلے. لیکن اس میں بھی میں نے، کیونکہ میں اس کو مینیج کر رہا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں ماسٹر آف سیریمنیز بھی کہتے ہیں، یا اسٹیج سیکرٹری بھی. تو یہ تجاوزات یا یہ رکاوٹیں، ویسے تو ججز انکلیو جہاں پہ اسلام آباد میں ہے اس سے نکلیں تو سب سے پہلے تو رکاوٹ وہاں پہ مرگلا روڈ کے اوپر ہی ہے، کیونکہ میں اب اسلام آباد سے واقف اتنے سالوں رہنے کے بعد ہو گیا ہوں. پھر اس کے عقب میں جائیں تو میریٹ کے باہر بھی اس طرح ہی گیٹس ہیں، وہ کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلے ہوتے ہیں. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو وہ جو ان کو بہت سی مشکلات کا بعد میں سامنا کرنا پڑا، اور جن کی درستگی اتنے سال بعد ہوئی، وہ بھی کچھ یہی رکاوٹوں کو ہٹانے کے بارے میں ہی ان کا کوئی فیصلہ تھا جس نے ان کو اتنی مشکلات میں ڈال دیا. تو یعنی رکاوٹیں اتنی اہم ہیں کہ جج چلا جائے رکاوٹیں برقرار رہیں، عوام نہ جا سکے، میں سمجھتا ہوں نہیں جی، میں ذرا اس کو، میں ابھی یہ والا گلاس تو پورا بھرا ہوا ہے، لیکن میں اس کو سمجھوں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے، چلیں میں اس کو آدھا بھرا ہوا تصور کر لیتا ہوں. اور یہ میں گلاس کسی کو ماروں گا نہیں اٹھا کے. یہ کسی نے مجھے یہ بھی پوچھا تھا آپ نے کسی کو گلاس مارا ہے، تو وہ میں نے کہا تھا علامتی طور پہ، یہ بھی علامتی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں جی، ابھی 5 دن پہلے 20 اپریل کو چیف جسٹس آف پاکستان، یہی جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو ہمارے بانی چیئرمین نے خط لکھا ہے. اس میں 7 مطالبات ہیں، اور 7 مطالبات میں سے 7 کے 7 ہی ایسے ہیں کہ ان میں رکاوٹوں کا ہی ذکر ہے کہ جی فلاں چیز میں رکاوٹ ہے، آپ ذرا اس کو نوٹس لیں اور دور کریں. شروع ہو رہا ہے کہ جی وہ میاں نواز شریف کو کلین چٹ دے دی، اتنا لمبا ٹرائل کر کے، اور پھر سڈنلی کہہ دیا، رپورٹ دے دی کہ وہ تو بے قصور ہیں کہ توشہ خانہ سے گاڑی نکالنے پہ، کہ وہاں سے نکالی ہی نہیں. اس پہ نوٹس لیا جائے، پہلا مطالبہ. پھر دوسرا جی کہ بہاول نگر کیس میں جتنی رسوائی ہوئی ہے ملک کی، دنیا بھر میں بدنامی ہوئی ہے، اس پہ شفاف انکوائری کیوں نہیں ہوتی. جب سائیوال میں بچے مارے، بچوں کے سامنے والدین مارے گئے تھے، آپ ہی کی حکومت تھی، خان صاحب باہر بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا میں پاکستان آتے ہی جو ہے نا مثال بناؤں گا، وہ سارے رہا ہو گئے. تو یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو تو عدالت نے رہا کیا ہے نا، تو عدلیہ سے شکایت کریں. عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے. پروسیکیوشن جب کیس ہی پلیٹ نہیں کرے گی سر، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ جو اس خط میں جو رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، ذرا ان کی نوعیت دیکھیں، اور وہ کیا بات بھلا کیا کیا کہ جی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی اتنی پستی تک گر گئی ہوئی ہے. تو اس میں وہ 6 ججوں کے خط کی بھی بات ہے، اس میں 8 فروری کے بارے میں کیس بھی جو 2 مہینے سے التوا میں وہ بھی رکا ہوا ہے. اور نہیں جی، اور 9 مئی کا کیس جو کہ 23 مئی سے ہوا ہوا ہے کہ اس کی شفاف انکوائری ہو، وہ بھی رکا ہوا ہے. اس کو چلائیں. اور کتنے اور میں پھر آتا ہوں. ہاں جی، تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اصل رکاوٹوں کو پوچھ نہیں رہے. چیف جسٹس آف پاکستان اصل رکاوٹوں کو پوچھ نہیں رہے. اگر آپ اجازت دیں میں پھر آؤں گا. باقی یہ تو چھوٹی موٹی یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب